بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اپنا ایک پسندیدہ افسانہ سناتی ہوں۔ افسانہ تھوڑا طویل ہے اور اس میں کئی موڑ بھی آتے ہیں۔ یہ تو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ افسانے کا عنوان ہے خشک پتوں کا الاؤ۔ جاگو جاگو، اٹھو اٹھو، آؤ آؤ، ہولے ہولے آؤ، دبے دبے میرے پیچھے چلی آؤ، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دو۔ دیکھو تمہارے احساس کی جھانجھر نہ چھٹکے، ہلکتے گھنگروؤں کے منہ پر ہاتھ رکھ دو، بلکتے گھنگروؤں کے منہ پر ہاتھ رکھ دو۔ سانس کے سرگم سے کہو دھیرے دھیرے چلے، ہاں آؤ آؤ، میرے پیچھے پیچھے چلی آؤ، دبے دبے، ہولے ہولے۔ دیکھنا کسی کو خبر نہ ہو، ہوائیں تو پاگل ہیں، شوریدہ سر ہیں، دیوانہ وار دروازے پیٹتی پھرتی ہیں، کبھی میری چوکھٹ پر، کبھی اس کی دہلیز پر، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ کہتی ہیں شور بھی نہ مچاؤ، میری بے حسی کی لٹ کو پریشان کر جاتی ہیں ادھر ادھر۔ جذبے سمیٹ سمیٹ کر میں تھک جاتی ہوں، پھر میرے کان میں آ کر سنسناتی ہیں، آؤ آؤ۔ بند دروازوں کے اس طرف مجھے ان کی مترنم چاپ سنائی دیتی ہے، آؤ۔ رت کیوں بدلتی ہے دھرتی کی شہزادی، جوانی کی انگڑائی کیوں لیتی ہے، اس کی انگڑائی سے اتنی مہک کیوں نکلتی ہے، در و دیوار کا پیرہن کیوں بدل جاتا ہے، درد پر جا کے کیوں بھٹکتی پھرتی ہیں، بدلتی رت کی خوشبو، بہاروں کی خوشبو، میرے پیچھے پیچھے چلی آؤ۔ جیسے صدیوں سے میں چل رہی ہوں، آؤ میں تمہیں ایک انجانے جہان کے اندر لے جاؤں، خوشبوؤں اور آرزوؤں کا جہان۔ بھول جاؤ سب باتیں، اپنا آپ کہیں رکھ کر بھول جاؤ۔ دیکھو رت بدل رہی ہے، رت نہ بدلا کرے، خوشبو نہ آیا کرے، زنجیر نہ ہلا کرے دروازے کی، دل نہ ٹوٹا کرے، کرچیاں نہ چبھا کرے، روح نہ گھائل ہو، فضاؤں میں پائلے نہ بجا کریں، سپنوں کی راہ گزر لہو لہو نہ ہو، میں یہ سارے دریچے بند کر دوں، سو جاؤں، کھو جاؤں، بھول جاؤں۔ جاؤ جاؤ کسی اور دیس میں جاؤ۔ دیکھو تو چاروں طرف کشکول ہی کشکول ہیں، دامن ہی دامن ہیں، بھکاری ہی بھکاری ہیں، اجلے بھکاری، شاطر بھکاری، بیوپار بھکاری، من موجی بھکاری، سب نے جھولی پھیلا رکھی ہے، مجھے تو بھیک مانگنا بھی نہ آیا۔ میں سفید بالوں والی بڑھیا کی طرح وقت کے چکر کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، مجھے سفید بال درکار ہے، میں جھریوں کی بھیک مانگتی ہوں، مجھے خالی من اور ٹھنڈا تن درکار ہے، میرے مانگنے کا انداز نرالا ہے، میری مانگ مزاح خیز ہے تو جاؤ جاؤ نا، خدا کے لیے جاؤ، اور بھی تو در ہیں اور بھی زنجیریں ہیں، میرے آنگن سے نکل جاؤ، میرے پیچھے پیچھے چلی جاؤ، دبے دبے، ہولے ہولے، ہوائیں مجھے ستاتی ہیں۔ اپیا 3 دن سے جان کنی کی حالت میں تھی اور سارا گھرانہ ان کی پٹی سے لگا بیٹھا تھا۔ اب ڈوری ٹوٹی کہ تب ٹوٹی۔ عجیب ہے زندگی، اس کی چاہ ہر دل میں ہے، صحت و عافیت ہر زی روح مانگتا ہے، مریض کے سرہانے مانگی جاتی ہیں دعائیں، شفا اور آسودگی کی دعائیں، مگر اپیا کے معاملے نے سب کو بتا دیا تھا کہ کبھی کبھی موت بھی مانگنی پڑتی ہے، وہ موت جو ہر مریض کو آسودہ کر دے۔ اتنی پیاری اپیا، اتنی پیاری ان کی عادتیں، اتنے اچھے اچھے اور پاکیزہ کام، اتنا پاکیزہ ان کا دل۔ اپیا اس گھر میں محبت کا ایک اچھوتا پیغام تھی۔ آج سب کے سر پر قرآن رکھ کر قسم کھلوائی جائے تو سب یہی کہتے ہیں کہ اپیا نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، دل دکھانا تو اپیا کو آتا ہی نہیں تھا،
بعض لوگ ایسی صفات لے کر پیدا ہوتے ہیں یا پھر یہ بھی ان کے ستاروں کی کرامت ہوتی ہے۔ اپیا سب سے بڑی اولاد تھی، ان کے بعد 5 بیٹے ہوئے، پھر 1 بیٹی۔ اگر بیٹی پہلوٹی کی ہو تو جلد اسے ماں بننا پڑتا ہے، یہی حال اپیا کا ہوا۔ اماں تو 2 بچوں کی پیدائش کے بعد ہی چارپائی سے لگ گئی، اور 5 سال کی اپیا بڑی مشاقی سے ننھے اظہر کو نہلاتی دھلاتی، دودھ پلاتی اور اسکول بھی جاتی۔ اماں تھی تو بیمار چارپائی پر پڑی رہتی، مگر اپنی زندگی کا احساس دلانے کے لیے ہر دوسرے تیسرے سال ایک اور بچہ پیدا کر کے اپیا کی گود میں ڈال دیتی۔ ننھی سی اپیا حوصلے سے اس کو بھی سنبھال لیتی، یعنی کس طرح انہوں نے میٹرک کر لیا، پھر اس کے بعد تعلیم نہ جاری رکھ سکی، البتہ سارا گھر انہوں نے سنبھال لیا تھا۔ چھوٹے بھائیوں کو تیار کرنا، اسکول بھیجنا، شام کو گھر پر پڑھانا، سارے خاندان سے میل جول رکھنا، تقریبات میں شامل ہونا اور ابا کے دوستوں کی تواضع کرنا۔ ہر نیا سال اپیا کو کچھ اور تجربہ اور کچھ اور عقل دے جاتا۔ اپیا جھولی پھیلا کر لے لیتی، اور جس طرح جھولی پھیلا کر اپیا نے افسوں کو لیا تھا، اس کی مثال نہیں۔ 5 بھائیوں کے بعد اماں غذا زدہ ڈال کی طرح سوکھ گئی تھی۔ سب کا خیال تھا اب یہ شاخ کبھی ہری نہ ہوگی، پلنگ پر پڑی پڑی ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک دن سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب شاخ ہری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اپیا کو خوشی اس بات کی تھی کہ ننھی سی بہن آ گئی۔ ایک ہمدم کے لیے وہ بڑی ترس رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بھائیوں کی مصروفیت، شرارتیں اور قباحتیں ان کو اگرچہ اچھی لگتی تھی، مگر تنہائی کا احساس برابر رہتا تھا۔ پر جب گھر میں منی سی بیٹی آ گئی تو اس کو پتہ چلا کہ بیٹی کے ساتھ گھر میں 1000 رنگ آ جاتے ہیں۔ اس کی زندگی رنگوں سے مزین ہوتی ہے، اس کا ہر کام ایک دلچسپ مشغلہ ہوتا ہے، اور اس کے ہر کام میں ایک حسن ہوتا ہے۔ حسن بھی لڑکی کے ساتھ آنگن میں اترتا ہے۔ افسوں کو اتنا پیار دیا کہ ماں کا پیار اس کے آگے ماند ہو گیا۔ کبھی کبھی تو یہ شک ہونے لگتا کہ افسوں اپیا ہی کی بیٹی ہے، اور جب بڑے بھائی اس کو تنگ کرتے کہ تو اپیا کی بیٹی تھی نہیں ہے، تو وہ دھواں دھار رویا کرتی، اور اس بات پر بھی اپیا کو بہت پیار آتا۔ لیکن پھر ایک موڑ بیچ میں آن پڑا۔ جب فسوں 10 سال کی ہوئی تو اپیا کی شادی ہو گئی۔ اپیا جیسی لڑکی کو خاندان میں ہر کوئی بہو بنا لینا چاہتا تھا، وہ تو بنی بنائی پیدائشی ماں تھی۔ پر نصیبہ بھی جاگا تو کنعان بھیا کا۔ وہ کوئی بہت دور کے رشتہ دار تھے، چھوٹا کنبہ تھا، اچھی پوسٹ پر تھے، کھاتا پیتا گھرانہ تھا۔ ابا نے انہی کے ہاتھ میں اپیا کا ہاتھ پکڑا دیا۔ ایک بات کی سب کو فکر تھی، اور اپیا کو بھی۔ افسوں اپیا کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اور اگر کنعان نے افسوں کا وجود برداشت نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اماں کو اس بات کی فکر نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ عورت میں اپنے پیروں پر آپ کھڑے ہونے کی طاقت ہوتی ہے۔ آج نہیں تو کل افسوں خود سنبھل جائے گی، بلکہ اپیا کی جگہ لے لے گی، اور بڑے بھائیوں کا بالکل ماں کی طرح خیال رکھنے لگے گی۔ 1 سال تو اپیا چھپ چھپ کر افسوں سے پیار کرتی رہی، کلیجے سے لگا کر روتی رہی۔ شادی کے فوراً بعد وہ گھر میں کوئی رخنہ نہ کھڑا کرنا چاہتی تھی، اور جانتی تھی کہ محبت کے معاملے میں مرد کس قدر تنگ نظر اور حاسد ہوتا ہے۔ پھر 1 سال بعد جب پری ان کی گود میں آ گئی تو اپیا کو افسوں کو گھر میں بلانے کا بہانہ مل گیا۔ افسوں کئی دن اپیا کے گھر رہتی، ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیتی، پری کو جھولا جھلا دیتی، اپیا کی آنکھوں کے سامنے رہتی، اور اپیا کو قرار آیا رہتا۔ سب بھائی اس بات پر ضد کرتے تھے کہ وہ بھی اپیا کے گھر جا کر رہیں گے، مگر اماں ہمیشہ ڈانٹ پلا دیتی اور کہتی، بہن کے گھر بھائی رہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، شرم کرو کم بختو، بس اتنا ہی کافی ہے کہ کھڑے کھڑے جایا کرو اور خیریت پوچھ کے آ جایا کرو۔ شاید اب بھی انہوں نے جلدی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ سمجھوتا کرنے کا ڈھنگ کچھ اپیا ہی کو آتا تھا۔ بس اماں بھی پرانے خیالات کی ہیں، بھائی بس پورا کرتے۔ اپیا اماں کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی، اور وہ تو کنعان بھائی بھی 100 بار کہہ چکے تھے کہ وہ پرایا گھر نہیں، وہاں صرف ایک اپیا کی ساس رہتی تھی، مگر اماں نے جو کبھی اپنا موقف بدلا ہو۔ اس گھر میں سب رعایتیں صرف افسوں کے لیے ہیں۔ سب بھائی افسوں کے پیچھے پڑے رہتے، مگر افسوں کو کوئی فکر نہ تھا۔ ایک اپیا اس کی ہمنوا تھی، اور بس دنیا میں اسے کسی سے کوئی سروکار نہ تھا،
اور کبھی کبھی اپیا کے ہاں جا کر رہنا کتنا اچھا لگتا تھا۔ پھر اگلے سال اپیا کے ہاں زری آ گئی اور اس سے اگلے سال خوشی۔ اپیا کو لڑکیاں اچھی لگتی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو اوپر تلے 3 بیٹیاں عطا کر دی تھی۔ اپیا کے کام بڑھ گئے۔ اب اپیا کو احساس ہوتا تھا کہ کسی بچے کو پالنا اتنا مشکل نہیں جتنا اپنے بچوں کو۔ یہ کام تو اپیا بچپن سے کرتی آ رہی تھی، پر اب تھک جاتی، عاجز آ جاتی، اور جب کنان ان کو اس حالت میں دیکھتے تو کہتے بھائی افسوں کو بلا لو نا۔ تب اپیا کو احساس ہوتا کہ کنان تو روایتی شوہر نہ تھے، وہ افسوں کو بھی اس طرح ہی پیار کرتے تھے جس طرح اپیا سے کرتے تھے، بلکہ اسے اپنی بیٹی سمجھتے تھے، اس کی ضدیں مانتے تھے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اپیا نے جیسے اطمینان کی سانس لی۔ جب کنان کو کوئی اعتراض نہ ہوا تو پھر اپیا کی ساس نے کیا کہنا تھا، سو افسوں ٹھاٹھ سے اپیا کے گھر رہنے لگی۔ ذرا چھٹیاں ہوتی دوڑی آتی، اپیا بلاتی تو کوئی بہانہ کر کے آ جاتی اور پھر دونوں لوٹ کر نہ جاتی۔ اماں پڑی پڑی چیخا کرتی مگر وہ کب سنتی تھی، وہ یہاں سارا دن پری زری اور خوشی کے ساتھ مگن رہتی، ان کو گڑیاں بنا کر دیتی، گڑیوں کی شادیاں رچاتی، گڈے گڈی کی شادی کروا دیتی۔ اپیا کی 3 بیٹیوں کے نام بھی اس نے رکھے تھے، پری چہرہ، زرگل اور خوش بخت۔ 3 لڑکیاں اسے اس قدر مانوس تھی جیسے افسوں اپیا سے ہوا کرتی تھی، خالہ خالہ کرتی اس کے پیچھے دیوانہ وار پھرا کرتی تھی۔ کنان بھیا بھی خوش رہتے کہ انہوں نے گھر کا آدھا کام سنبھال لیا تھا۔ اپیا سوچا کرتی کون کہتا ہے کہ اس دنیا میں صلہ نہیں ملتا، بعض کاموں کا صلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے، پر خندہ خندہ رہنے والی خدمت گزار اور خوب رو اپیا کو ایک ایسا روگ لگ گیا، ایسا روگ جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ اماں انہیں اپنے گھر لے آئیں، افسوں نے بچیوں کو سنبھال لیا، ڈاکٹر علاج میں لگ گئے، لیکن اپیا کو مہلت صرف 6 ماہ کی ملی۔ سب کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے، مگر سبھی معجزے کے منتظر تھے۔ دوائیں، دعائیں، التجائیں، سبھی کچھ تو ہو رہا تھا۔ اپیا کو بھی پتہ تھا انہیں کیا ہونے والا ہے۔ وہ سب سے زیادہ پرسکون تھی۔ شاید اب بھی انہوں نے جلدی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ سمجھوتا کرنے کا ڈھنگ کچھ اپیا ہی کو آتا تھا۔ وہ سب لوگ ان کے سامنے نہ پریشان شکل بناتے اور نہ روتے تھے، مگر وہ خوب جانتی تھی کہ ان سب کے دل رو رہے ہیں۔ ہمیشہ کی بیمار اور لاچار اماں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی اور ہنستی مسکراتی جگمگ کرتی اپیا چل دی۔ اپیا جس نے اماں کے 6 بچے پالے، اپنی 3 بچیوں کا بوجھ نہ اٹھا سکی۔ جب سچ مچ ان کی سانس کی ڈوری ٹوٹی، وہ ابدی سکون کی دنیا میں داخل ہو گئیں، تو سب سے زیادہ چلا چلا کر افسوں روئی۔ افسوں کو یوں لگا جیسے اس کی ماں مر گئی ہو، محبت مر گئی ہو، رفاقت مر گئی ہو، اور جتنی بار وہ تڑپ کر روئی، فہد کی گود میں چھپا کر روئی۔ اب فہد کے سوا اس کے پاس کیا رہ گیا تھا؟ مگر یہ بھی اس کا فریب نظر تھا۔ وہ اکثر روتی رہتی جبکہ سب گھر والوں کو صبر آ گیا تھا۔ وہ سوچتی وہ اتنا کیوں روتی ہے، کیا اپیا کی مہربانیاں یاد کر کے، یا وہ ایک ظلم یاد کر کے جو اپیا جاتے جاتے اس پر کر گئی تھی۔ فہد اماں کی ایک بچپن کی سہیلی کا بیٹا تھا۔ اماں اور وہ ایک ساتھ اسکول میں پڑھا کرتی تھی۔ پھر دونوں کی ایک ہی محلے میں شادی ہو گئی۔ اماں کو جوڑوں کی ایسی تکلیف ہوئی کہ 4 پیسے لگ گئیں، پر بچے پیدا ہوتے رہے۔ خالہ رقیہ اگرچہ تنومند اور چاق و چوبند تھی، مگر کوئی صحت مند بچہ نہ پیدا کر سکی۔ یوں تو ان کے 8-10 بچے ہوئے، مگر پیدائش کے فوراً بعد یا شکم مادر ہی میں فوت ہو گئے۔ علاج معالجے کے علاوہ خالہ رقیہ تعویذ گنڈے بھی کراتی رہی، پیروں فقیروں کے پاس بھی جاتی رہی، ہر بار اماں سے دعا کرواتی اور کہتی بیٹی ہوئی تو تمہیں دے دوں گی، تم ہی پال لینا، مگر نہ کوئی بیٹی ہوئی نہ بیٹا۔ اور جب وہ بالکل مایوس ہو چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فہد ان کی گود میں ڈال دیا۔ 40 دن تک وہ اس کے مرنے کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ بچ گیا تو لا کے اماں کی گود میں ڈال دیا اور بولی، لو اولاد کے معاملے میں تم نصیبوں والی ہے، لے اسے بھی پال دے، تیرے بچوں کی خیرات میں یہ بھی پل جائے گا۔ تب اماں نے ننھے فہد کو سینے سے لگا لیا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اماں کا دودھ کبھی نہ اترا، ورنہ وہ فہد کو اپنا دودھ پلا دیتی، کیونکہ فہد اور افسوں میں صرف چند ہفتوں کا فرق تھا۔
فہد اور افسو اماں کے گھر میں ایک ساتھ پلنے لگے۔ فہد کی اماں اس کو صرف رات کو لے جاتی۔ ان کا عقیدہ راسخ تھا کہ جوان ہونے تک فہد کو ان کے گھر میں رکھا جائے۔ ان کے بچوں کا جوٹا کھلاتی، ان کے بچوں کے اترے ہوئے کپڑے پہناتی۔ انہوں نے منت مانی تھی 20 سال تک وہ فہد کو دوسروں کی اترن پہنائے گی، ان کا بیٹا کسی طرح جیتا رہے۔ فہد فطرتاً بہت نرم اور ڈرپوک بچہ تھا، وہ کسی بات پہ ضد نہیں کرتا تھا۔ افسوں کے بھائی بہت تیز و ترار تھے، اس پر حکم چلایا کرتے تھے اور نوکری طرح اس سے کام لیتے تھے، مگر وہ کبھی چوں چرا نہیں کرتا تھا، نہ اس کی ماں برا مانتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی، بہن فہد میں نے تمہیں دے دیا ہے، اس کو اپنا بیٹا بنا لو۔ ہاں، اماں بن کر کہتی، میں اسے گھر جوائی بنا لوں گی، اور سب اس پر ہنسا کرتے۔ یہ وہ بات تھی جو بچپن ہی سے افسوں کو بری لگا کرتی تھی۔ کمزور سا، مریل سا، یتیم سا فہد اس کو زہر لگتا، نہ شرارت کرتا، نہ بڑے بھائیوں کی طرح چپت لگاتا، مسمسی شکل میں سامنے آ کھڑا ہوتا، ہر وقت تعمیل کے لیے تیار رہتا، اور جب کوئی مذاق میں کہہ دیتا تیری شادی تو فہد کے ساتھ ہوگی، تو اس کو جیسے مرغی کا دوڑا پڑ جاتا، روتی چلاتی، کپڑے پھاڑتی، وہاں سے بھاگ جاتی، چیزیں اٹھا اٹھا کر مارتی، اندر سے دروازہ بند کر کے کھانا پینا چھوڑ دیتی، اور جب بھی کسی کو اس سے کوئی چیز ہتھیانی ہوتی یا اسے تنگ کرنا مقصود ہوتا تو فہد کا نام لے لیتے۔ بس جی، گھر میں ایک حشر بپا ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ یہ بات سارے خاندان میں مشہور ہو گئی، حتیٰ کہ اسکول میں بھی پہنچ گئی۔ وہ چاہتی کہ فہد ان کے گھر میں آنا جانا چھوڑ دے، سب کے احکام بجا لانا چھوڑ دے، مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ انجام کار روتی اور چلاتی، کئی دن تک اسکول نہ جاتی، بھائیوں سے بولنا چھوڑ دیتی، غرض ہر طرح سے اپنا حال خراب کرتی۔ پھر ایک دن اپیا نے اسے اندر کمرے میں بند کر لیا اور بڑی دیر تک پیار سے سمجھاتی رہی، دیکھو افسوں، اس دنیا میں جو شخص رونا چاہتا ہے نا، لوگ اسے رلاتے ہیں، جو چڑھتا ہے لوگ اسے چڑھاتے ہیں۔ جب کسی کو کسی کی کمزوری یا دکھتی رگ کا پتہ چل جاتا ہے تو اسی جگہ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ جب تک تم چڑھتی رہو گی، روتی رہو گی، احتجاج کرتی رہو گی، سب تمہیں تنگ کرتے رہیں گے، سب تمہارا تماشا بناتے رہیں گے۔ جس دن تم نے تماشا بننا بند کر دیا، ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، بزدلی کا مظاہرہ نہ کیا، تو لوگوں کی زبانیں اپنے آپ بند ہو جائیں گی۔ یہ سب کس طرح ہوگا؟ اس نے آنسو پوچھ کر پوچھا۔ اس طرح ہوگا کہ تم فہد کے نام سے چڑھنا چھوڑ دو۔ اس بیچارے کی مجبوری ہے کہ اسے اس گھر میں رہنا ہے، دیکھو تو وہ تمہاری وجہ سے کتنا سہما رہتا ہے۔ اور پگلی، شادی بیاہ کے معاملے تو اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں، جہاں اس نے تمہارا مقدر رکھا ہے وہیں تمہاری شادی ہوگی، خواہ ساری دنیا یک زبان ہو کر کسی بھی ایک کا نام لیتی رہے۔ پھر اگر فہد تمہیں پسند نہیں تو ہم کس لیے ہیں؟ جب تم بڑی ہو جاؤ گی، جہاں کہو گی میں وہاں تمہاری شادی کرا دوں گی۔ اب تم ایسا کرو، خود بھی نکو بننا چھوڑ دو اور فہد کو بھی بچا لو۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فہد کے ساتھ خوب گھل مل کر رہا کرو۔ جب وہ گھر میں آئے تو منہ پھیر کر کمرہ مت بند کر لیا کرو، اس کے پاس بیٹھا کرو، اس سے اپنے کام کروایا کرو، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرو۔ وہ غریب بھی اپنے کو مجرم سمجھنے لگ گیا ہے، سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ شاباش میری بہن، ایسا کر کے دیکھو، صرف ایک بار میری خاطر کر کے دیکھو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور پھر فہد برا لڑکا تو نہیں ہے، دیکھو تو کتنا مہذب اور لائق بچہ ہے، ہر سال اپنی کلاس میں فرسٹ آتا ہے، اماں کے کتنے کام کرتا ہے، میری کتنی عزت کرتا ہے، تم کس بات کی اسے سزا دینا چاہتی ہو؟ بات تھوڑی تھوڑی افسوں کی سمجھ میں آ گئی۔ رات کو اس نے سوچا، اپیا ٹھیک کہتی ہیں، یہ سب کر کے دیکھنا چاہیے۔ وہ ایسا کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، پر وہ اپیا سے وعدہ کر چکی تھی، اور تھوڑے دنوں میں اسے معلوم ہو گیا کہ یہ کچھ ایسا مشکل کام نہیں تھا۔ فہد واقعی بہت اچھا لڑکا تھا، خصوصاً اسکول کے کام میں اس کی بڑی مدد کر دیتا۔ حساب میں تو وہ ازل سے کمزور تھی، کتنے اچھے طریقے سے اس کے سب سوال حل کروا دیتا تھا تو اس کا ہم عمر، مگر اپنی ذہانت کی وجہ سے اس سے 2 جماعتیں آگے تھا۔ وہ اسکول میں دیر سے داخل ہوئی تھی، جبکہ اس کی امی نے 4 سال کی عمر میں اسے داخل کرا دیا تھا۔ اب وہ میٹرک میں تھا اور افسوں مڈل میں تھی۔ پھر اس کا یہ معمول ہو گیا کہ رات کو فہد کے پاس بیٹھ کر اسکول کا کام کیا کرتی۔ اس کے پڑھنے سے ایک شے فائدہ ہوا گا کہ اس مرتبہ اس کی بھی پوزیشن اچھی آ گئی۔ دیکھتے دیکھتے فہد سے اس کی بڑی پکی دوستی ہو گئی،
اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کی زبانیں آپ ہی آپ بند ہو گئیں۔ شروع میں سب نے اس کی اس تبدیلی پر حیرت کا اظہار کیا، اسے تنگ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی اپیا کے فارمولے پر عمل کرتی رہی۔ اب سب خاموش ہو گئے تھے۔ اب دونوں گھنٹوں کیرم کھیلتے، لوڈو کھیلتے، کتابیں پڑھا کرتے، شعر بھی جمع کیا کرتے، ایک دوسرے کو سنایا کرتے۔ پھر جانے کیسے 9 سال کے ان کے اوپر سے نثار ہوتے رہے اور وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنی دھڑکنوں کا مفہوم جاننے لگے۔ دل کی زبان کا مفہوم بدل گیا تھا، جیسے وہ ایک دوسرے کی روح میں بس گئے تھے۔ وہ دبلا پتلا، کمزور، زرد رو اور احمق سا فہد لمبا، ترنگا، اسمارٹ اور ذہین نوجوان بن گیا تھا، اور افسوں کو وہ قد میں اس سے بہت چھوٹی تھی، مگر صورت پر چاند سورج ٹک گئے تھے، اور جب وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے تو انہیں یوں محسوس ہوتا وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہ رہ سکیں گے۔ اب افسوں کا دل چاہتا کہ لوگ اسے فہد کے نام سے چھیڑیں، تنگ کریں، بارہا اس کا نام لے کر ستائیں، اس کی اور فہد کی شادی کا قصہ چھیڑیں، کہیں کہ وہ بچپن سے ایک دوسرے سے منسوب ہیں، اور وہ ہر بار شرما کر سرخ ہو جائے۔ ہائے کتنا اچھا لگتا ہے یوں چھیڑنا اور لجانا، پر اب کوئی کچھ کہتا ہی نہیں تھا۔ جانے اب لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی تھی یا انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ فہد تو خیر بچپن ہی سے افسوں کو پسند کرتا تھا۔ افسوں کے لیے یہ جذبہ بالکل نیا تھا۔ نفرت جب پلٹ کر محبت بنتی ہے تو دیوانگی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ایسا ہی حال افسوں کا تھا۔ ایک رات کے لیے وہ جدا ہوتے اور اگلے دن کے لیے 1000 باتیں جمع ہو جاتی۔ فہد کو بہار کا موسم بہت اچھا لگتا تھا۔ جب بہار آتی، پھول جوان ہوتے، خوشبوئیں فضاؤں میں بس جاتی، وہ دیوانہ ہو جاتا۔ اس کی دیوانگی کا اکثر افسوں مذاق اڑایا کرتی۔ میرا تو دل چاہتا ہے، وہ فضا کو سونگ سونگ کر بولتی، کہ بہار میں سفر کیا جائے، لمبا سفر، اس دنیا کے ایک کونے سے اس دنیا تک جہاں پھول کھلے رہتے ہیں، وہاں ہم جائیں، چلتے جائیں، بس چلتے جائیں۔ نہیں، میرا تو دل چاہتا ہے، وہ آنکھیں بند کر لیتا اور سادھوں کی طرح آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتا اور کہتا، میرا تو دل چاہتا ہے میں بہار کے بھرے موسم میں مر جاؤں۔ پاگل، افسوں کہہ کر لگا کر کہتی، یہ بھی کوئی مرنے کا سیزن ہے؟ ہاں، اس سے بہتر مرنے کا کوئی سیزن ہو سکتا ہے؟ وہ پگلے، موت تو موسم نہیں دیکھا کرتی۔ ہاں مجھے معلوم ہے، مرنے سے وہ مراد نہیں جو تم لے رہی ہو۔ اچھا، صوفی بننے کی کوشش نہ کرو۔ تبھی وہ کہتا، بھائی میں چاہتا ہوں ہماری شادی بہار میں ہو۔ نہ بابا نہ، وہ اٹھلا کر کہتی، تمہارا تو مرنے کا بھی یہی سیزن ہے، ادھر شادی ہو اور تم مر جاؤ تو میں کیا کروں گی؟ پگلی، وہ کہتا، جب تمہیں پا لیا تو پھر کیوں مروں گا؟ موت آئی تو بھی اسے کہہ دوں گا، جاؤ بی بی، میں تو پہلے ہی اپنی اصلی موت کو گلے لگا چکا ہوں۔ کمینہ، وہ اس کے پیچھے دوڑتی، اور کبھی کبھی وہ سر جوڑ کر بیٹھتے تو افسوں دور دیکھتے کہتی، سوچو فہد، کبھی اگر ایسا ہو کہ ہماری شادی نہ ہو سکے۔ مگر کیوں نہ ہو سکے، جب سب جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ خالہ بھی نے تو پیدا ہوتے ہی مجھے گھر جوائی بنا لیا تھا۔ فرض کرو، فرض بھی کیا جا سکتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے کسی کو کیا معلوم ہے۔ فرض کرو افسوں کے اندر سے وہ عورت جھانکتی جو ہمیشہ آنے والے خطروں کو سونگھ لیتی ہے، جس کی ایک حص ہمیشہ بیدار رہتی ہے، تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ کیا میں زہر کھا لوں گا؟ کبھی مردوں نے بھی زہر کھایا ہے۔ زہر ہمیشہ لڑکی کھاتی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ زہر مجھے ہی کھانا پڑے گا۔ تم تو ازل سے بزدل ہو، میں تو فوراً زہر کھا لوں گا۔ ہاں تم بڑے بہادر ہو نا، واقعی خودکشی کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ تم جیسی کمزور اور ڈرپوک لڑکیاں جو اندھیرے میں دوسرے کمرے میں نہیں جا سکتی، بھلا کبھی خودکشی کر سکتی ہیں؟ ویسے فہد، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ جو بزدل ہیں ان کو ڈر لگتا ہے۔ بڑے جوش میں آ کر فہد انگریزی کے شعر پڑھنے لگتا۔ تم نے پچھلی مرتبہ ڈیبیٹ میں اسی شعر کے انگریزی ترجمے پر ٹرافی جیتی تھی۔ وہ ہنس پڑتا، جلتی ہو مجھ سے؟ کیوں نہ جلوں، اتنے زیادہ نمبر لیتے ہو، ہر سال فرسٹ آتے ہو، اس پر مباحثوں میں حصہ لیتے ہو۔ پگلی، یہ سب تمہارے لیے ہے، تمہارے نام پر۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو میں اس ساری دنیا کو تسخیر کر لوں گا۔ تمہیں نہیں معلوم عورت کی محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ دل میں کہتی،
تمہیں نہیں معلوم مرد کا عشق کیا چیز ہے؟ اس کے سامنے ساری دنیا بے حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ ہاں عپیہ جی اس کی بدلی ہوئی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ ایک دن پوچھ بیٹھی، تب اس نے شرما کر عپیہ کے گلے میں بانہیں ڈال دی اور پھر ان کے کان کے قریب منہ لے جا کر بولی، عپیہ یاد ہے آپ نے ایک وعدہ کیا تھا؟ ہاں۔ بولی مگر کیا؟ کہ جہاں میں کہوں گی آپ وہیں میری شادی کر دے گی۔ ہاں وعدہ تو کیا تھا مگر فہد کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ عپیہ وہ مچل کر ان کے پیچھے پڑ گئی۔ میں تو بس فہد سے ہی شادی کروں گی اور کسی سے نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو یہ بات ہے؟ عپیہ مسکرائی۔ دیکھ افسوں، تو پہلے BA کر لے اور فہد کو MA کرنے دے۔ اس کے مستقبل کا سوال ہے۔ کیریئر کے بغیر آدمی اپنی وقت کھو دیتا ہے اور شادی کے بعد اور جھمیلے شروع ہو جاتے ہیں، تم تو جانتی ہو۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، وعدہ۔ حالانکہ افسوں کا دل پڑھائی میں ذرا نہیں لگتا تھا، نہ اسے ڈگریوں کا شوق تھا، مگر عپیہ سے اس نے وعدہ کر لیا تھا اور یہ کم وقت BA پاس کرنا بھی ضروری تھا اور فہد اپنا فائنل دے رہا تھا جب اچانک عپیہ بیمار ہو گئی۔ عپیہ بیمار کیا ہوئی؟ ہنستا کھیلتا گھر بھنور میں آ گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ باہر لے جاؤ۔ کنان بھیا لندن لے گئے، 6 ماہ بعد واپس آ گئے مگر زندگی کی مہلت نہ بڑھوا سکے۔ اس عرصہ میں عپیہ کی تینوں بچیاں افسوں کے پاس رہیں۔ افسوں اور فہد ہر طرح سے ان کی دلداری میں لگے رہتے۔ افسوں نمازیں پڑھ کر عپیہ کے لیے دعائیں مانگا کرتی۔ جب عپیہ واپس آئیں تو اماں کے گھر ہی رہیں، وہ شاید یہیں سے رخصت ہونا چاہتی تھی۔ پھر یوں ختم ہونے لگی جیسے محیب رات میں دیے کا تیل ختم ہوتا جاتا ہے۔ 2-3 بار بھڑکی بھی۔ ہاں جب سب مایوس ہو جاتے، آنسوں کے ریلے بہہ جاتے تو وہ خاموشی سے آنکھیں کھول دیتی اور اس طرح دیکھتی جیسے کہہ رہی ہوں، تمہیں کیا ہوا ہے لوگوں؟ اس آخری رات بھی جب اشکوں اور آہوں کا طوفان اٹھا، دوڑ کر افسوں کمرے میں داخل ہوئی تو اچانک مردہ عپیہ نے اپنی بے نور آنکھیں کھول دی اور پھر یہ آنکھیں افسوں کے چہرے پر ٹک گئی۔ افسوں کچھ نہ سمجھ سکی، روتی ہوئی قریب آئی اور پلنگ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ عپیہ بس وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ افسوں، عپیہ کے لب ذرا ہلے، سب لوگ ہمہ گوش ہو گئے جیسے سبوں نے سانس روک رکھے ہوں۔ افسوں، وہ بہت آہستہ آواز میں بولی، چونکہ سب ان کی طرف متوجہ تھے اس واسطے اتنی ہلکی آواز میں کو سب نے سن لیا۔ افسوں پیاری، تم میری بچیوں کی ماں بن جانا۔ عپیہ، افسوں زور سے چیخی، وعدہ کرو تم ان کی ماں بن جاؤ گی۔ عپیہ، افسوں چیختی رہی۔ کنان، انہوں نے شوہر کی طرف دیکھا، میری بات یاد رکھنا، میری وصیت پوری کرنا، میری بچیوں کی ماں افسوں ہوگی۔ افسوں اور افسوں کہتی کہتی وہ خاموش ہو گئی۔ دل ٹھہر گیا، وجود ٹھنڈا ہو گیا، وہ چلی گئی۔ نہ جانے کس دروازے تھے، نہ کوئی پردہ ہلا، نہ کوئی چاپ ہوئی، مگر کمرہ اس طرح خالی ہو گیا جس طرح ساروں کے دل خالی ہو گئے تھے۔ سب عزیزوں و رشتہ داروں نے چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، مگر اتنے شور کے باوجود کمرہ خالی تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ اتنی دور چلی گئی تھی جہاں دلدوز چیخیں نہیں پہنچ رہی تھیں۔ البتہ تینوں بچیاں ڈر کر اٹھ گئی تھیں اور اب کمرے میں آ کر سب کو روتا دیکھ کر رو رہی تھیں، چلا رہی تھیں، مگر انہیں اب بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سب لوگوں کے آخر رونے کی وجہ کیا ہے اور ماں یوں ساکت کیوں لیٹی ہے۔ ایک بات کہنے کے لیے انہوں نے 3 دن لیے، 3 دن تک سانس گلے میں اٹکی رہی، جو وہ کہنا چاہتی تھی کہہ نہ سکتی تھی اور کہے بنا وہ جا نہ سکتی تھی۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کر لیا، سب کہہ ڈالا، تب پرواز کی طاقت مل گئی۔ پر اب پچھلوں کا کیا حال ہو، جو ہو وہ ہو، دیکھنے کے لیے باقی نہیں تھی۔